ڈاکٹر صاحب بہت ہی وسیع موضوع ہے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا، اس کے کیا فضائل و برکات قرآن میں بتائے گئے اور پھر حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ اور یقین مانیں کہ آج کا عنوان اتنا زیادہ ماجرا پرور اور روحانیت سے بھرپور ہے کہ اگر اس کو محسوس کرنا شروع کریں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک پوری عمر درکار ہے صرف اس کے تصور میں جو برکات کا ایک منبع و مرکز اللہ نے اس کو بنایا ہے اس عمل کو اس سے مستفید ہونے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود پاک کا طہارت کے اعتبار سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان ذیشان کی روشنی میں مجھ تک یہ بات پہنچتی ہے کہ جو درود پاک ہے اس کی روحانی طہارت میں وہی اہمیت ہے جو جسمانی طہارت میں پانی کی اہمیت ہے۔ یعنی جس طرح پانی کے بغیر عام حالات میں جسمانی طہارت کا تصور نہیں قائم کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح روحانی جو طہارت ہے اس کے لیے درود پاک کے بغیر اس طہارت کی طرف، اس پاکیزگی کی طرف سفر کا آغاز نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ اتنی عظیم المرتبت عبادت بھی ہے اور شرف بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ درود پاک پر کتنا اجر ملتا ہے، کس انداز میں پڑھنے پر کتنا اجر ملتا ہے، اللہ کے ہاں کتنا لکھا جاتا ہے، حساب کتاب والے فرشتے اس کو کس انداز میں لکھتے ہیں، یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلمہ اور یقیناً ان سب کے اندر ایک کشش ہے، توجہ کے لیے جو ہے نا وہ ایک مواد موجود ہے۔ لیکن میں جب درود پاک کی طرف رجوع کرتا ہوں تو میرے نزدیک جو اس کا سب سے عظیم الشان پہلو ہے وہ یہ ہے، کائنات کے اندر اکلوتی عبادت ہے کہ جسے بندہ جب اختیار کرتا ہے تو حقیقی معنوں میں بندہ وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اور وہ عمل کر رہا ہوتا ہے جو اس وقت اس کا خالق اور مالک اکلوتا رب جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ یہ ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو اور مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا، اللہ خود نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، اللہ نے مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اللہ خود روزہ رکھتا ہے، حج زکوٰۃ باقی جتنے بھی نیک معاملات ہیں عبادات کے ذیل میں وہ سارے کے سارے بندوں پر بندگی کی صورت میں جو ہیں وہ فرض کیے گئے ہیں، اللہ ان کا حکم دیتا ہے۔ یہ اکلوتا عمل ایسا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ایسا عظیم الشان اور فضیلت مآب عمل ہے کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھ رہا ہو نا تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس پہ کتنا اجر ملے گا۔ میرے نزدیک تو یہ معاملہ اور یہ تصور ہی بڑا روح پرور ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو کائنات کا اکلوتا خالق مالک وارث رب جو ہے وہ کر رہا ہے۔ گویا اس کریم اور بے نیاز رب نے، لا شریک رب نے اپنے عمل کے اندر مجھے اور آپ کو شریک کر لی ہے۔ اس سے بڑی فضیلت والی بات کیا ہو سکتی؟ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس دن سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے آیت درود، یہ جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت ہے، جس دن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول فرمایا نا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور سرشاری جو ہے وہ دیدنی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں گھر سے باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے تھوڑا پہلے کا وقت ہے اور سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور جو ہے وہ بقیع کی سرزمین کے اوپر رکھا ہوا ہے، یعنی جنت البقیع جو ہے اس کے اندر حضور نے اپنا سر اقدس سجدے کی حالت میں رکھا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب میں قریب پہنچا نا تو حضور نے اپنا سر انور اٹھایا، مجھے دیکھا اور کہتے ہیں میں نے 9 برس کی عمر میں حضور کی صحبت میسر آئی مجھے اور 10 سال تک میں حضور کی خدمت میں رہا، میں نے یہ منظرنامہ حضور کے چہرہ اقدس کا پوری زندگی میں نہیں دیکھا کہ بیک وقت 2 کیفیات مکمل غلبے کے ساتھ حضور کے چہرہ اقدس کے اوپر جو ہے وہ موجود ہوں کہ حضور کے چہرہ اقدس پر مسکراہٹ بھی موجود ہو اور چشمان مقدس سے آنسو بھی جاری ہوں۔ کہتے ہیں میں جب قریب گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے انس، آج اللہ نے ایک ایسی فضیلت سے ہمکنار کیا ہے جو نہ اس سے پہلے کسی کے حصے اور نصیب میں آئی نہ اس کے بعد کسی اور کے نصیب میں آنی ہے۔ اور پھر سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ اے انس، آج کا دن بڑا عظیم الشان ہے کہ اللہ نے آج اپنے ایک راز میں اپنی مخلوق کو جو ہے وہ شریک کر لیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے انسانوں کے کسی بھی علم کے ذیل میں یہ بات کسی کے پاس یعنی یقین کے ساتھ موجود نہیں تھی کہ پروردگار عالم اس وقت کس عمل میں مصروف ہے۔ یہ اکلوتا عمل ہے کہ جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کے نزول کے بعد گویا ساری مخلوق کو یہ پتہ چلا کہ آپ کا اور میرا کریم رب
ہر لمحہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے میں مصروف رہتا تو ہے۔ یہی بات ڈاکٹر صاحب مماثلت جو رکھی گئی ہے یہی دیگر جو عبادات ہے اسے درود پڑھنے کو ممتاز کر دیتی ہے۔ پروفیسر صاحب ہر عبادت ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ خاص آداب اور شرائط رکھی گئی ہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو پاک صاف جگہ کا تعین اور باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے کیا آداب بتائے گئے ہیں اور کیا شرائط رکھی گئی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر اس متبرک مقام کے موقع پر اور اس پروگرام میں شرکت پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہوں۔ دوسرے، آج اس پروگرام کے اندر مجھے میت نصیب ہو رہی ہے ہمارے محترم دوست اور نہایت ہی قابل احترام ہستی جناب ڈاکٹر طارق شریف پیرزادہ صاحب، ان کے ساتھ شامل ہو کر مجھے یقیناً بہت مسرت نصیب ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ جو پروگرام ہے اس کا عنوان اور اس پروگرام کی کیفیات اور ماحول جو کہ حضور سرکار دو عالم نبی مکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پیش کرنے کے امتی کی طرف سے فضیلت، اجر، ثواب اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے، اس میں شرکت میں سمجھتا ہوں میرے لیے یقیناً دارین کی سعادت ہے۔ جو آپ نے سوال کیا، درود پاک وہ عبادت ہے اور وہ عمل ہے کہ اس کے لیے آپ ایک ہی بات جس کو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر بیان کیا اس کو پیش نظر رکھ لیں تو انسان سمجھ سکتا ہے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور خاص طور پر آپ پر درود پاک پیش کرنے کے لیے انسان کو کس کیفیت میں ہونا چاہیے۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ اس بارگاہ کے اندر حضور ختمی مرتبہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا اسم گرامی آئے اور انسان کی زبان اس وقت لاکھ عطروں سے، لاکھ گلابوں کے عطروں سے تو ہو، پھر بھی جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اپنی زبان پر لا سکے۔ یہ تو ادب کا وہ تقاضا ہے جس کا حکم اللہ رب العزت نے خود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا قرآن مجید کے اندر سکھا دیا ہے، جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام کا طریقہ خود خالق کائنات نے سکھا دیا ہے۔ وہاں پر پھر انسانوں کے لیے کون سے ایسی بات رہ جاتی ہے کہ ادب سیکھنے کے لیے وہ کسی اور چیز کی طرف رجوع کرے۔ درود پاک کو پڑھنے کے لیے اور اس کے اندر مکمل انسان اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے وہ تو ہے انسان کا خشوع۔ انسان حضور قلب کے ساتھ جب درود پاک پڑھے گا وہی درود جو ہے وہ مرتبے والا ہے، وہی مقام والا ہے، وہی جو ہے وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کی روحانی ترقی کے لیے وہ درود پاک جو ہے وہ حضور قلب کا تقاضا کرتا ہے۔ اور وہی حضور قلب جو ہے وہ جب اپنے اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اہل محبت امتیوں کا درود خود سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ جو خود سننا ہے وہ اسی بات اس کے ساتھ اس میں یہی بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب امتی مکمل کامل توجہ کے ساتھ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حضوری کو سمجھ کر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ انت عبد اللہ کا انک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اس طریقے سے اللہ کی عبادت کر کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت نہیں بنتی تو کم از کم اتنی کیفیت تجھے ضرور نصیب ہونی چاہیے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ بے عین ہی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حضور کی بارگاہ میں ہم درود کا نذرانہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سن رہے ہیں، اور اگر وہ کیفیت نہیں بھی بنتی تو یہ تو یقین ہونا چاہیے نا کہ میرا یہ درود حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے جو ہے وہ طبقوں کے اندر جو ہے وہ پیش کر رہے ہوں گے، اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس درود کے نذرانے پر خوش ہو رہے ہوں گے، جو حضور کی خوشی نصیب ہونی ہے اور امتی کے ساتھ حضور کی محبت کا تعلق مضبوط اور مستحکم ہونا ہے، وہ سارا درود پاک کو صحیح آداب کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ ہی
وہ اس پر ہی منحصر ہے۔